بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو بچوں، کلاس 7 بوائز اینڈ گرلز، فتح مکہ یہ چیپٹر ہو چکا تھا۔ فتح مکہ اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد، ریڈنگ ہو جانے کے بعد اب ہمارے پاس جو آخری پیج ہے اس میں مشق ہے۔ تو یہاں چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے فتح مکہ کا اصل سبب کیا تھا؟ تو یہ میں نے کمپوز کی ہے اور یہ آپ نے پھر لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیں، فتح مکہ کا اصل سبب کیا تھا؟ جواب: صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبائل نے قریش کا ساتھ دیا اور کچھ نے مسلمانوں کا۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا ساتھ تھا اور ان کا دشمن قبیلے بنو بکر قریش کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ یعنی اب کسی کا مسلمانوں کی کسی ساتھی قبیلے پر حملہ کر دینا بھی معاہدے کو توڑ دینا تھا۔ اچانک بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ خزاعہ نے حرم کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا اور حرم کی حدود میں ان کا خون بہایا گیا۔ شرط کا تقاضا، یہاں کوما آئے گا۔ اب یہاں سے دیکھیں، شرط کا تقاضا تھا کہ مسلمان بنو خزاعہ کی مدد کرے اور یہی فتح مکہ کا اصل سبب تھا۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال ہے، قریش مکہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے کیا تجاویز پیش کی اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس سوال کا جواب بھی دیکھ لیجئے۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور اپنی 3 شرائط پیش کی اور ان میں سے کوئی ایک منظور کر لی جائے۔ پہلی شرط، بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دیا جائے۔ دوسری شرط، قریشی مکہ بنو بکر کی حمایت چھوڑ دے۔ تیسری شرط، اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ ختم ہو گئی۔ قریش کے سردار قرطہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد سے، یہاں قاصد سے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے۔ اب تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ یہ سوال ہے۔ مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر وہ شخص یا شخص فرینڈ ہونا بھول گیا، ہر وہ شخص آج امان میں ہے۔ نمبر 1، جو ہتھیار ڈال دے۔ جو ہتھیار ڈال دے۔ نمبر 2، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے۔ یہ پناہ لینا ہے، پناہ۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے، یہاں صرف ہاں لکھنا ہے۔ نمبر 3، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے۔ یہ یہاں یہ ڈبل لکھا ہوا ہے، کر ایک کو مٹا دیجئے، ٹھیک۔ نمبر 4، خانہ کعبہ میں پناہ لے لے۔ چوتھا سوال ہے، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
یہ سوال اوپر بھی ہمارے، فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا جواب دیکھ لیجئے گا۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا آج تم سے کوئی باز پرست نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، یہ ہونی چاہیے گا۔ سوال نمبر 5، یہ دیکھ لیجئے گا، اس کی ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں، نہیں آزاد ہو۔ سوال نمبر 5، فتح مکہ کے نتائج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ فتح مکہ کے نتائج کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، یہ نتائج کی ہیڈنگ آپ نے ڈالنی ہے، مکہ اسلام سے قبل ہی عرب کا مرکز تھا، اس کی فتح کے بعد یہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ مشرکین مکہ تولیت کعبہ کی وجہ سے محترم و مقدس مانے جاتے تھے۔ تولیت کا مطلب وہ متولی تھے، دیکھ بھال کرنے والے کو متولی بولتے، اس کا ایک لفظ متولی آتا ہے، جیسے مسجد کا متولی دیکھ بھال والا، اور جو اللہ کا گھر ہوتا ہے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس کا متولی ہی ہوتا ہے، دیکھ بھال والا۔ اس سے انہیں تجارتی، معاشی اور سیاسی فوائد حاصل ہوتے۔ فتح مکہ کے بعد یہ فوائد مسلمانوں کو منتقل ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ جو کہ خالص توحید کا مرکز تھا، اب اپنی اصلی شکل میں واپس گیا۔ فتح مکہ کے بعد کسی قبیلے کے تحت نہیں، بلکہ ایک ملت اسلامیہ کے تحت آیا۔ یہ 5 سوال ہو گئے ہیں، آپ لکھ لیجئے گا اپنی کاپیز میں۔ یہاں پر یہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے اور خالی جگہ لکھیں، خالی جگہ میں لکھیں۔ تو صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمان اور قریش میں 1.5 سال کا معاہدہ ہوا، تو اس میں یہ آئے گا 10 سال کا۔ قریش کے سردار نے 1.5 شرط منظور کر لی۔ تیسری شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر مکہ کی طرف چل پڑے، یہ اس میں یہ آئے گا 10,000، اور میں نے بھی یہاں کمپوز کی ہے، اینڈ میں دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔